إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں ہم تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل درس کے اندر بنیادی طور پر ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ علم اہل بدعت سے نہیں لینا چاہیے، اور اصول ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کسی فائدے کو حاصل کرنے سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم نقصان کو دور کریں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے، ہم بلا کسی تمہید کے اس موضوع پر آتے ہیں کہ کیا، کیوں اور تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا۔ اس سے قبل کہ میں آج کے موضوع میں داخل ہوں، آپ بار بار خطبہ حاجہ سنتے ہیں، تو جو خطبہ حاجہ ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے مستقل اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، آپ کو چاہیے، طلباء کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں۔ اور ایک بات جو میں ضمناً عرض کرنا چاہوں گا، اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں، تدبر کریں۔ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرنا، تدبر کرنا طالب علم کے لیے بے حد اور بے انتہا ضروری ہے۔ میں بس یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے جو تیسری آیت جو پڑھی سورہ احزاب کی کہ فقط فاز فوزا عظیما، کہ انہیں عظیم کامیابی ملنے والی ہے، قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ انواع، یعنی یوں سمجھے آپ کہ جو مختلف قسمیں ہیں کامیابی کے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت، آپ قرآن مجید پر غور کریں گے، یہ فوز کا جو لفظ آیا ہے، یہ کامیابی، یہ تین معنوں میں یا تین الفاظ کے ساتھ یا تین کلمات کے ساتھ یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایک تو ہے فوز مبین، جیسا اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ قل انی اخاف اذ عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ پھر اس آیت کے فوری بعد اللہ رب العزت نے کہا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، یعنی جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے، یعنی جہنم سے اسے بچا دیا جائے گا، تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ سری کامیابی ہے۔ تو فوز مبین کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ پھر ایک مقام پر مثال کے طور پر سورہ توبہ کو اگر آپ دیکھیں گے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، یہ ایک عظیم کامیابی جو ہے قیامت کے دن دی جائے گی مومنوں کو۔ اب اس آیت میں دیکھیں جو سورہ احزاب کی آیت ہے ذالک الفوز الکبیر، تو فوز مبین ہے، پھر فوز کبیر ہے، اور پھر فوز عظیم ہے۔ اب آپ اگر ان آیتوں پر غور کریں تو آپ لوگ مجھے بتائیے کہ فوز مبین، فوز عظیم اور فوز کبیر میں کیا فرق ہے؟
آپ غور اگر کریں گے تو دیکھیے، پہلی چیز، فوز مبین کا معنی کیا ہے؟ فوز مبین کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت فقط جہنم سے نجات دے گا، یہ ہے النجات من النار۔ یہ کیا ہے؟ فوز مبین۔ فوز کبیر کیا ہے؟ دخول جنہ، یعنی جنت میں داخلہ۔ اور فوز کبیر کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی یعنی اللہ کی رضا، رضوان جو ہے وہ حاصل کر کر جو ہے جنت میں داخل ہو۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ آیت بار بار ہم سنتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جب کسی لفظ کا، تو دیکھیں، افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے شیخ البانی نے بھی، اور شیخ البانی رحمہ اللہ سے پہلے بہت سارے محدثین، اگر آپ امام نووی رحمہ اللہ کی التبیان فی آداب حملۃ القرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ طلباء کو چاہیے کہ کم از کم قرآن کا بعض حصہ پڑھیں، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں اور قرآن کی آیتوں پر غور کریں۔ تو بہرحال یہ ایک نصیحت تھی جو ضمناً میں نے عرض کی، جو ہر طالب علم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ قرآن مجید سے جڑا ہوا رہے اور قرآن مجید کی آیتوں پہ وہ غور کرتا رہے۔ بارک اللہ فیک۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پر، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ کل ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ اہل بدعت سے علم نہیں لینا چاہیے۔ یہاں پر ہم ٹھہرے تھے تو بعض باتیں رہ گئی تھی جو کافی اہم ہے، اور آج ہم تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کریں گے۔ چلیے میں آج کے درس کو دیکھتے ہیں کہ دیگر اسلاف کا منہج یا دیگر اسلاف کا طریقہ کیا تھا اہل البدعت کو لے کر۔ اگر آپ عقائد کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ ابن بطہ رحمہ اللہ ہو یا امام لالکائی رحمہ اللہ کی شرح اصول الاعتقاد اہل سنہ والجماع ہو، یا اسی طریقے سے دیگر کتابیں ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سلف کس طریقے سے اہل البدعات سے بچتے تھے اور ان سے حتی الامکان اعراض کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کافی بڑے امام ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول بڑا معروف ہے، جو امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد، امام مسلم رحمہ اللہ نے المقدمہ کے اندر نقل کیا۔ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ عظیم تابعی ہیں جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان هذا العلم، کہ یہ جو علم ہے، دین، یہ دین ہے۔ فانظر امن تاخذون دینکم، کہ تم دیکھو کہ تم دین کہاں سے لے رہے ہو۔ پھر ایک اور روایت میں آپ کی یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فانظر الى اهل السنة فيوقظ حديثهم وانظر الى اهل البدع فلا يوقظ حديثهم، یعنی کہ ہم اسناد کے بارے میں، سند کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے، لیکن جب فتنہ آ گیا، مسلمان فتنے میں مبتلا ہو گئے، فتنے کے شکار ہو گئے، تو ہم نے پوچھا کہ تم لوگوں کے نام بتاؤ، تو اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتے تو ہم ان کی روایتوں کو قبول کرتے، اور اگر وہ اہل بدعت میں سے ہوتے تو ہم ان کی روایتوں کو نہیں لیتے، ہم ان کی روایتوں کو رد کر دیتے۔ تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے متعلق امام دارمی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں، اور واقعہ کافی غور طلب ہے۔ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس دو لوگ جو اہل البدعات میں سے تھے وہ داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر، کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم بس قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے اس کی قرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا تو آپ یہاں سے چلے جائیں یا تو میں اٹھ کر یہاں سے چلے جاؤں گا۔ تو وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی سختی، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ امام ہے، تابعی ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، لیکن اس کے باوجود محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی بدعتی سے، چاہے وہ قرآن کیوں، کہ وہ قرآن کی آیت کو تو بیان کرے گا، قرات تو کرے گا، لیکن اس کے معنی کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر، اس کی تعویل کے اندر گمراہی یا پھر اس کے اندر تحریف سے کام لے گا، اس کے اندر یوں سمجھے آپ اس کے معنی کو پلٹ دے گا۔ اس وجہ سے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس کی آیت سننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو جب محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ احتیاط ہے تو طلباء کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا احتیاط کیسا ہو۔ سبحان اللہ۔ بلکہ آپ آگے بڑھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں، بلکہ یوں سمجھے آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کے بھی استاد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ایک معروف استاد ہے آپ جانتے ہوں گے، امام ابن حنبل ہے۔ امام ابن حنبل رحمہ اللہ کے ایک استاد ہے عبدالرزاق الصنعانی۔ عبدالرزاق الصنعانی یہ وہی عالم دین ہے جنہوں نے مصنف عبدالرزاق لکھی۔
شیخ محمد عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے فتاووں کے لیے اگر کوئی شخص صحابہ کے فتاووں کو یا صحابہ کی فقہ کو سمجھنا چاہتا ہے، صحابہ کے فقہ کو پڑھنا چاہتا ہے، صحابہ تابعین اتباع تابعین ان کے فتاووں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے، تو دو کتابیں بہترین ہیں اس موضوع پر۔ ایک تو امام عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کی المصنف ہے، اور دوسری امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی مصنف ہے۔ بہرحال عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ابراہیم ابن ابی یحییٰ ان کے پاس آئے۔ اب بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ ابراہیم بن ابی یحییٰ کون ہے۔ تو اس وقت ابراہیم بن ابی یحییٰ نے عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کو کہا کہ چلیے آپ میرے ساتھ ایک بقالے میں چلے، بقالہ یوں سمجھے ایک جنرل سٹور میں چلیں تاکہ ہم وہاں پر بیٹھ کر گفتگو کر سکیں۔ تو فوراً عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا۔ تو ابراہیم نبی یحییٰ رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ تو کہا کہ دل کمزور ہوتا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان یعنی آپ کو پتا نہیں کہ کس لمحے میں، یعنی آپ جامعیت دیکھیں الفاظ کی، کہ پتا نہیں کہ کس موقع پہ اہل البدعات کے کلام سے انسان متاثر ہو جائے اور گمراہی کے دلدل میں پڑ جائے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہمارا موضوع ہے، بعض طلباء جن کا علم ناقص ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ نہیں، یہ کوئی irrelevant ٹاپک نہیں ہے۔ آج دیکھیں کئی سارے لوگ، آپ علی مرزا کو دیکھ لیں، کئی سارے اہل حدیث کے لوگ، میں ذاتی طور پر کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج درس میں بھی موجود ہیں، جو علی مرزا کا کلام سنتے تھے اور اس حد تک وہ کلام سننے لگے کہ وہ متاثر ہو گئے اس کے کلام سے، اور سبحان اللہ صحابہ، بعض صحابہ جیسے سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے وہ بزن ہو گئے۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو سبحان اللہ، جو اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ ہدایت دی، اور بعض ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بلکہ رفض یعنی یوں سمجھے آپ اہل تشیع کی چوکٹ پر پہنچ گئے، یعنی قریب قریب وہ شیعہ ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہی چیز، یہ اصول نہ اپنانے کی وجہ سے کہ علم صرف اہل سنت سے لیا جائے گا، ہر شخص سے علم نہیں لیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ اصول یاد رکھیں۔ اس کو تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر تو آپ لوگوں کو یہ ایک سادہ سا اصول رکھ رہا ہے، نہیں، سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کسی ایرے غیرے سے علم لے لے اور وہ گمراہ ہو جائے، اور کئی سارے لوگ، اگر میں نام لوں، آج آپ ساحل ادیم کو دیکھ، ساحل ادیم کا کیا تصور ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو یوں سمجھے آپ سائنس کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی جائے، احادیث کو علم نفسیات کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ اب یہ ایک بڑا گھنونا عمل ہے۔ کیوں ساتھیوں؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا یہ معنی ہے اور یہی معنی ہے، اور آپ کو یہ معنی کسی تفسیر میں نہیں مل رہا ہے، چاہے وہ طبری ہو، چاہے وہ ابن ابی حاتم ہو، چاہے وہ مقاتل ابن سلیمان کی تفسیر ہو، علی ابن مدینی کی ہو، یہ متقدمین کی تفاسیر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور متاخرین میں اگر آپ آ جائے، چاہے وہ ابن کثیر کی ہو، ابن تیمیہ کی ہو، بدائع الفوائد ابن قیم کی ہو، اگر آپ کو ان جو تفسیر بالماثور ہے اس میں وہ معنی نہیں مل رہا ہے، سلف سے وہ معنی نہیں مل رہا ہے، اور 1400 سال بعد ایک شخص کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کے تفسیر کا یہ معنی ہے، اور ایسا کہا گیا چاہے وہ ساحل ادیم ہو یا طاہر القادری ہو یا علی مرزا ہو کہ یہ آیت کا یہ معنی ہے، تو گویا یہ شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 1400 سال سے کسی نے اس آیت کا معنی نہیں سمجھا، میں ہی پہلے سمجھ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بڑے طلباء کو بہت احتیاط کرنا چاہیے اس مسئلے میں کہ گویا وہ دیکھے کہ وہ کس سے علم ہے، بلکہ سبحان اللہ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ حرام ہے کسی پر کہ وہ کسی کا درس سنے بغیر یہ جانے کہ علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کا منہج کیا ہے، اس کے اوپر حرام ہے درس سننا مجہول الحال شخص کا۔ کیوں؟ یہ دین ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ مدلل اور مفصل تحقیق کریں اور دیکھیں کہ آپ کس سے علم لے رہے ہیں۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، اسی طریقے سے مبشر ابن اسماعیل الحبلی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کو ایک سوال کیا گیا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ شام کے بہت بڑے عالم تھے، جس طرح چاروں ائمہ کا، ائمہ اربعہ کا ایک فقہی مذہب تھا، اسی طریقے سے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا بھی اسی طریقے سے ایک فقہی مذہب تھا۔
تو ان سے پوچھا ایک شخص کے متعلق، ایک آدمی کے متعلق، کہ یہ جو آدمی ہے یہ اہل سنت کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے اور اہل البدعات کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے، یعنی دونوں کے ساتھ۔ تو اس وقت امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ شخص حق اور باطل کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن بطہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے صحیح بات کہی، یعنی یہ آدمی نہ حق کو جانتا، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان، سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب وہ قریش کے کفار یعنی مشرکین سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں کہ انسان دونوں کے ساتھ بیٹھے، کیوں؟ حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے کا طریقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ سبحان اللہ موسوعۃ الفقیہ اٹھا کر دیکھیں، اس کی 34ویں جلد، شیخ عمر بازمول کہتے ہیں کہ ایسی کتاب لکھی نہیں گئی ہے موسوعۃ الفقیہ جہاں پر تمام یعنی مقارنہ کیا گیا ہے ایک ایک فقہی مسئلے پر اہل علم نے، چاہے وہ احناف ہو، شوافع ہو، حنابلہ ہو، موالک ہو، انہوں نے کیا کیا کہا اس میں جمع کیا گیا۔ تو موسوعۃ الفقیہ آپ پڑھ کر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ اس کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے، حنابلہ کے مذہب کو نقل کیا گیا کہ حنابلہ کا مذہب کیا ہے اس موضوع پر۔ حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں، حرام ہے اہل بدعت کی کتابیں پڑھنا، اور وہ کتابوں کو بھی پڑھنا چاہے وہ کتاب کے اندر حق بھی ہو اور باطل بھی ہو، اور ان سے روایت لینا، کیوں؟ اس کے کافی برے اثرات ہوتے ہیں انسان کے عقیدے پر۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں اہل بدعت کی، کافی اثر ہوا ہے جنہوں نے کتابیں لکھی ہے۔ مثال کے طور پر چند دنوں پہلی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کریم نگر میں میرا درس تھا، درس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے علی مرزا کے پیمفلیٹس مجھے لا کر دیے، کہتا ہے کہ اس کو میں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئے، بہرحال جو بھی اس کا عقیدہ۔ تو آپ دیکھیں ایک پیمفلیٹ، کتاب تو آپ چھوڑیں، اسی طریقے سے اور بھی کتابیں، اگر میں نام لیتا چلوں، شیخ مشہور علیہ سلمان کی آپ کتاب ضرور پڑھیں، جس میں تفصیل سے علامہ البانی رحمہ اللہ کے معروف شاگرد ہے شیخ مشہور علیہ سلمان حفظہ اللہ، انہوں نے ان کتابوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے امت کو، تفصیل سے آپ پڑھیں۔ بہرحال کیونکہ آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں ان کتابوں کا بھی ذکر کرتا جس کی وجہ سے امت کو کافی نقصان ہوا ہے۔ بلکہ بعض جیسے سید قطب کی آپ کتابیں دیکھ لیں، مودودی کی آپ کتابیں دیکھ لیں، یا اسی طریقے سے حسن البنا کی آپ کتابیں دیکھ لیں، بہرحال وہ خمینی کی آپ کتابیں دیکھ لیں جو مردود تھا، کافی نقصان ہوا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دور رہیں ایسی کتابوں سے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم تو دور رہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، نہیں، کئی ساری کتابیں ایسے ہیں کہ ہم مصنف کو نہیں دیکھتے، منہج کو نہیں دیکھتے، اور کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو ہم رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہی بات صحیح ہے، ہم نے کتاب میں پڑھی ہے، انہوں نے دلائل دی ہے۔ نہیں ساتھی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب آگے بڑھے آپ، اسی طریقے سے امام ایوبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، بعض چاہے وہ رقائق کی کتابیں کیوں نہ ہو۔ کیا مانا؟ یہاں پر سمجھے بات کو، بعض کتابیں ہوتی ہیں جو اخلاق پر ہوتی ہیں، والدین کے حقوق پر ہوتی ہے، فضائل اعمال پر ہوتی ہے، یعنی اعمال کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں، وہ دل کو نرم کرنے والے روایتیں۔ ایسی کتابیں بھی اگر کس کی ہو، اہل البدعت کی ہو، جس کے اندر موضوع روایتیں ہوں، چاہے وہ سیرت کی کتاب ہی کیوں نہ ہو، مغازی کی کتاب ہی کیوں نہ ہو، ایسی کتابوں کو نہ پڑھا جائے۔ بلکہ الافادات والانشادات آپ اٹھا کر دیکھیں، امام شاطبی نے ایک فتویٰ جاری کیا، ایک مشہور کتاب ہے، جیسے امام غزالی کی علوم الدین ہے، اسی طریقے سے ابو طالب المکی کی مشہور کتاب ہے قوت القلوب، اس کے متعلق کہا کہ یہ کتاب پڑھنا عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ انسان عام لوگوں کے لیے جائز نہیں، ہاں الگ بات ہے، جیسا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا کہ جو علم راسخ ہے، پختہ ہے، وہ اس کو پڑھیں تاکہ ان کے جو مباحث ہیں یا ان کے جو دلائل ہے رد کر سکیں۔ لیکن جو شخص جس کا علم پختہ نہیں ہے، وہ ابھی ابتدائی مرحلے میں، ان کے متعلق علامہ راشد رضا مصری رحمہ اللہ اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں کہ ایسے طلباء کو اور ایسی عوام کو روکا جائے گا ان کتابیں پڑھنے سے۔ کیوں؟
وہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے، چاہے وہ عقائد میں ہو چاہے وہ فقہ کے احکام میں ہو۔ اور ان کی مثال ایسی ہی ہے اس کوے کے مانند جو مور کی طرح تیزی سے چلنا چاہتا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں سننے کے متعلق۔ آج کل تو یوں سمجھے آپ یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کتابیں پڑھتے ہی نہیں۔ طلباء کے اندر مطالعے کا شوق ہونا بڑا لازم ہے۔ میں نے اب تک کتنی کتابیں آپ لوگوں کو بھیجی ہیں، اگر آپ لوگ غور کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ کتنے لوگوں نے اس پوری اس کتابوں کو پڑھا ہے۔ بس اگر ہم دیکھیں، ہو سکتا ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ اس بات کا انکار کریں، سبحان اللہ، بہت ساری کتابیں ہم نے اب تک بھیجی ہے آپ کو، تاکہ آپ لوگ مطالعہ کریں طالب علم کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ طالب علم کی زندگی ایسی نہیں ہوتی میرے عزیز طلبا، کہ انسان صبح فجر میں اٹھ جائے اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، کافی پی لے، پھر سو جائے، یا پھر اپنے کام پر اپنے گھر کے کاموں میں لگ جائے، پھر عشاء پڑھ لے، کھانا کھا لے، سو جائے۔ نہیں، سبحان اللہ، طالب علم کی زندگی محنت والی زندگی، یہ کافی سنجیدہ کام ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ علم کے لیے چاہیے کہ انسان ضد ٹھانے، جیسا آپ جب ضد ٹھانتے ہیں، جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے کیسے روتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے موبائل کے لیے، یہ علم ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ، سبحان اللہ، مجھے بات یاد آتی ہے علامہ بیساکھ کی غالباً، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ علماء کی تقریریں دیکھ کر، علماء کی فقاہت دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسا گفتگو کر پاتے، کاش ہم بھی ایسا کلام کر پاتے، کاش ہم بھی ایسا یعنی درس دے پاتے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ سوچے کہ اس کے پیچھے کتنی راتیں وہ شخص بھوکا رہا ہوگا، کتنی راتیں وہ شخص مطالعے میں غرق ہو چکا ہوگا، کتنی جائیداد اس نے بیچ دی ہوگی محض کتاب خریدنے کے لیے، تب جا کر اللہ رب العلم لا یوتیا بعضہ حتی توتیا کلہ۔ اسی طریقے کا کچھ محاورہ ہے غالباً قاضی ابو یوسف کا، کہ علم اپنا باس تم کو نہیں دیتا، کچھ حصہ نہیں دیتا، جب تک کہ تم اپنا سب کچھ علم کو نہ دے دو۔ بہرحال میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کو پوچھا گیا کہ کیا اہل البدعت کے کیسٹس کو یا اہل البدعت کے جو دروس ہے وہ سن سکتے ہیں؟ آج کل ہم میں سے کئی سارے لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ واضح طور پر وہ شرک کر رہے ہیں، چاہے وہ ثاقب رضا مصطفی ہو، سلیمان مصباحی ہو، یا اسی طریقے سے دیگر طارق جمیل ہو، ان کے سٹیٹس وہ رکھتے ہیں، درس سنتے ہیں ان کے، واضح طور پر یہ لوگ گمراہ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، مجمع علیہ ہے یہ مسئلہ۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، یعنی ان کا درس سننا، گویا ان کے ساتھ بیٹھنے کے مترادف ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیوں؟ اگر وہ بدعتی پڑھا لکھا ہے اور یعنی یہ الگ بات ہے، یعنی وہ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ ہم علم اہل سنت سے سیکھیں گے اور ان کے درس سننا جائز نہیں۔ کیوں؟ جب ہم درس سنیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے، ان کے افکار، ان کے خیالات ہمارے سر میں رہ جائیں گے، یعنی ہمارے دماغ اس کو، یعنی وہ بڑے مضر اثرات، نقصان دہ اثرات ہمارے فکر پر مرتب کرے گا، یعنی وہ ہمارے فکر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کو نکالنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے، اس زہر سے اور اس شر سے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں، اس قسم کے زہر سے اور اس قسم کے شر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت موجود ہے اور انہوں نے کتابیں لکھی ہے اور آپ ان سے علم سیکھ سکتے ہیں، لہذا اہل بدعت کی تقاریر کو نہ سنا جائے۔ بلکہ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ کروڑوں رحمت فرمائے شیخ مقبل بن ہادی الوادی پر، جو امام البانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ سے، کیا اہل بدعت کی تقریروں کو سنا جا سکتا ہے؟ یمن کے بہت بڑے محدث ہیں۔ تو اس وقت شیخ مقبل بن ہادی الوادی کے الفاظ کو آپ غور سے سنیں، کہتے ہیں کہ میں اس بات کی نصیحت نہیں کرتا کہ اہل بدعت کی کتابیں پڑھی جائے، یا پھر میں اس بات کی بھی نصیحت نہیں کرتا کہ ان کے ٹیپس کو، کیسٹس کو سنا جائے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کوئی اس قول پر کیسے غور نہیں کر سکتا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جامع قول ہے۔ قول کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک اگر اللہ رب العزت امام بخاری اور امام مسلم کو پیدا نہ کرتا تب بھی دین کو کچھ نقصان نہیں ہوتا، یعنی تب بھی دین محفوظ رہتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
تو جب امام بخاری اور امام مسلم کو پیدا نہیں کرتا تب بھی دین محفوظ رہتا، یعنی دین محفوظ رہتا کسی کے بغیر، کیونکہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری لی ہے۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ وہ دین جا کر بدعتی سے سیکھیں جس دین کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا؟ سبحان اللہ! یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اہل بدعت سے علم حاصل نہ کرے، بلکہ اس موضوع پر جامع کلام امام اجری رحمہ اللہ، اس نام کو آپ یاد رکھیں، کافی امام لالکائی ہو، امام نے بتہ ہو، امام اجری ہو، امام امام ابو عثمان الصابونی ہو، ان ناموں کو آپ یاد رکھیں۔ امام اجری رحمہ اللہ کتاب الشریعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ہم نے یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ہماری کتاب میں لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اہل بدعت، امام اجری کہہ رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ خواہشات کی، زن کی پیروی کر رہے ہیں، ان کو ترک کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ خارجی ہو جو خروج کر رہے ہیں ہر کبیرہ گناہ پر انسان مسلمان کو کافر قرار، چاہے قدری ہو، تقدیر کے منکر ہو، چاہے مرجی ہو جو عمل کو ایمان میں داخل نہیں، جو جہمی ہو جو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، چاہے معتزلی ہو، چاہے رافضی ہو، چاہے ناصبی ہو، ہر وہ شخص جن کا رد اہل سنت نے کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ اہل بدعت میں سے ہیں، گمراہ ہیں، تو امام اجری کہتے ہیں ان سے کلام نہ کیا جائے، ان کو سلام نہ کیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جائے، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، نہ ان کو اپنی بیٹیاں نکاح میں دی جائے، نہ خود ان سے نکاح کیا جائے، نہ ان سے تعلقات رکھا جائے، ان کو نظر انداز کیا جائے، اگر وہ راستے میں دکھتے ہیں تو دوسرا راستہ اختیار کیا جائے، یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور جب وہ پوچھے کہ آؤ مناظرہ کریں تو وہ کہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم ان سے مناظرہ نہ کیا جائے؟ امام جری پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیوں مناظرہ نہیں کیا جائے، کیوں ان کو جواب نہیں کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ان سے مناظرہ کرتے ہیں یا سنتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے افکار کو، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کیا آپ حق پر ثابت قدم رہ سکیں گے یا شیطان آپ کو اس کے تلبیس میں مبتلا کر کر گمراہ کر دے گا۔ تو جیسا میں نے کہا، تو بہرحال تو بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دور رہے ایسے لوگوں سے، خاص کر اہل البدعت سے۔ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ سبحان اللہ، یعنی ایسے، بلکہ سبحان اللہ آپ اس حدیث کو غور کریں، انشاءاللہ میں اور بھی کل تفصیل سے بات رکھوں گا کہ علم علماء سے لینا چاہیے، لیکن آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگائیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انما خاف علی امتی امت الائمت المضلین، امتی الائمت المضلین، کہ میں اس بات میری امت پر جس چیز سے سب سے زیادہ مجھے خوف ہے وہ کیا ہے؟ گمراہ کرنے والے ائمہ۔ یہی وجہ ہے، میں نے کل کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، عثمان اسماعیل الصابونی رحمہ اللہ 5ویں صدی کے بہت بڑے امام ہیں، 449 ہجری میں آپ کا انتقال، کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی ایک صفت ہے کہ وہ اہل سنت کے علماء سے محبت، اہل سنت کے علماء سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اہل البدعات سے نفرت کرتے ہیں جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں ان کی کتاب، بڑی معروف کتاب ہے، عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علم صرف اہل سنت سے لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ صفت ہے، سبحان اللہ، آپ قتیبہ ابن سعید رحمہ اللہ کو دیکھیں، قتیبہ ابن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص یحییٰ ابن سعین سے، عبد الرحمن ابن مہدی سے، احمد ابن محمد ابن حنبل سے، اسحاق ابن رہوے سے محبت کر رہا ہے، یعنی اہل سنت کے علماء سے محبت کر رہا ہے، جان لو کہ وہ سنت پر ہے، اور جو اہل سنت کے علماء کی مخالفت کر رہا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ مبتدی۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم بصرہ میں ہو تو اگر دیکھو ابن عون سے وہ محبت کر رہے ہیں یا نہیں، اگر کوفہ میں ہو تو دیکھو کہ وہ مالک ابن مغول سے محبت کر رہے ہیں یا نہیں، اور زائدہ ابن قدامہ سے محبت کر رہے ہیں نہیں، اور اسی طرح سے اگر تم شام میں ہو دیکھو امام اوزاعی سے وہ محبت کر رہے ہیں یا نہیں، اور ابو اسحاق الفدری سے وہ محبت کر رہے ہیں یا نہیں، اور حجاز میں ہو تو دیکھو کہ وہ مالک ابن انس رحمہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں یا نہیں۔ یعنی جو اہل سنت کے علماء سے محبت کرتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہل سنت میں سے ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس بات کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو خاص کر طلبہ کو نصیحت کروں گا کہ آپ کے جو دوست ہیں، جو آپ کی صحبت ہے، ضروری ہے کہ وہ علم والے، جس سے آپ علمی گفتگو کر سکیں، ورنہ دیکھیں آپ، اگر آپ کے پاس کوئی ایسے دوست نہیں جس سے آپ اپنے خیالات کو،
یا پھر اپنے مطالعے کو شیئر نہیں کر سکتے، یا اس کو کانورزیشن میں نہیں لا سکتے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اگر ایسے دوست رکھیں جو آپ کو موویز کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، یا پھر کسی اور چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں جو یوں سمجھے آپ جو فائدے مند نہیں ہے، تو بتانا یہ بات سمجھیں۔ بہت سارے طلباء شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی۔ کیوں یاد نہیں رہتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہماری کاروبار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گھر کے حالات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن علم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے دوست ہوں جو علمی گفتگو کر سکیں۔ آپ کو جگہ جگہ کسی، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ہر بات، حتیٰ کہ اگر وہ مذاق بھی کریں تو اس مذاق کے اندر علم ہونا چاہیے۔ ایسے دوست اگر آپ کو ملتے ہیں تو آپ بڑے نصیب والے ہیں۔ عبداللہ ابن شوذب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، نوجوان لڑکا یا لڑکی، سب سے بڑی نعمت اس کے اوپر یہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اس کے اوپر، کہ وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے، دین کے لیے وقت نکالے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اس کا دوست ایسا ہو جو صاحب سنت ہو، جو علم والا ہو، جو اس کی مدد کرے، اور اس کا تعاون ہے، تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاسم والعدوان۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو چاہیے کہ آپ لوگ دوست ایسے بنائیں جو علم والے دوست ہوں۔ یوسف ابن اسبات رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے جو والد تھے، یعنی اسبات، وہ قدری تھے، تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، اور میرے جو ماموں تھے وہ رافضی تھے، شیعہ تھے، لیکن جو میرے دوست تھے وہ سفیان ثوری تھے۔ اللہ رب العزت نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ذریعے سے، یا سفیان ثوری رحمہ اللہ کے توسل سے، اللہ رب العزت نے مجھے نجات دی اور اہل بدعت کے افکار سے بچایا۔ تو آپ دیکھیں، اگر انسان نیک صحبت اختیار کرتا ہے اور علمی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ صحبت اس کے لیے کئی سارے فتنوں سے جو ہے حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور آخری بات ساتھیوں، اس کے بعد میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ کیا ہوتا ہے جب آپ اہل بدعت کی کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کتاب شیخ محمد ابن عمر بازمول کی عربی میں ہے، تو ہو سکتا ہے بعض لوگ اس کو نہ پڑھ پائے ہو، تو میں اردو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آخری حصہ جو کافی اہم ہے۔ اس سے قبل امام فساوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، ثابت ابن اجلان رحمہ اللہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، غور سے سنیں یہ بات کو، وہ کہتے ہیں کہ میں انس ابن مالک سے ملا، صاحب سعید ابن مسیب سے ملا، حسن بصری سے ملا، سعید ابن جبیر سے ملا، ابراہیم النقی سے ملا، عطا بن نبی رباح سے ملا، طاؤس بن کیسان سے ملا، زہری ابن شہاب سے ملا، مجاہد سے ملا، عبداللہ ابن ملیکہ سے ملا، الشامی سے ملا، عطا الخراسانی سے ملا، ثابت البنانی سے ملا، حکم ابن عتیبہ، ایوب سختیانی، حماد، ابو عامر، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ یزید الرقاشی اور سلیمان ابن موسیٰ، یہ تمام علماء سے میں نے ملاقات کی، اور وہ تمام علماء نے، غور سے سمجھے یہ بات، تابعین کی بات کر رہا ہوں، خیر القرون قرنی، بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے مجھے اس بات کی نصیحت کی کہ میں اہل بدعات کے پاس نہ جاؤں، اور اہل بدعات سے میں، یعنی اہل بدعات سے تحذیر، یعنی اہل بدعت سے دور رہا جائے، ان کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ تو آپ سوچیں گے کتنی اہم بات ہوگی جو ان تمام لوگوں نے ان کو نصیحت کی۔ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں المعرفہ، یہ قول، یعنی اتنے، یعنی تمام لوگوں نے یہ قول، امام فساوی رحمہ اللہ نے، ان کی ایک معروف کتاب ہے امام فساوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بھی ہے جس کو امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا۔ اگر آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، کیونکہ یہ میرے موضوع میں داخل نہیں ہے، اگر آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں تو میں ضرور آپ کو واقعہ سناؤں گا، اور آپ لوگ سن رہے ہیں تو ایس کہہ کر جواب دیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ جی جی، اتنے ایس کافی ہیں، میں جی روک دیجئے ابھی، جی جی۔ امام فساوی رحمہ اللہ کے متعلق سیر اعلام النبلاء کے اندر آتا ہے کہ امام فساوی رحمہ اللہ ایک دفعہ حدیث لکھ رہے تھے، تو جب وہ حدیث لکھ رہے تھے امام فساوی رحمہ اللہ، تو ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، یعنی وہ نابینا ہو گئے، اور کافی تکلیف میں تھے، ظاہر سی بات ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں آسمان نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اور آسمان آج ہم جیسے گنہگاروں کو بھی دیکھ رہی، تو روتے روتے وہ سو گئے کافی دن تک، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ، وہ اسی حالت میں تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں، اور پوچھا کہ ماں یبکی کا یا فساوی، فساوی کیوں رو رہے ہو؟ سبحان اللہ، آپ سوچیں، تو امام فساوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات سے نہیں رو رہا ہوں کہ میری
آنکھیں چلے گئی؟ بالکل نہیں، میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ یہ آنکھوں کے ذریعے سے میں آپ کی حدیث کو لکھتا تھا، میں آپ کی حدیث کو پڑھتا تھا، اور وہ آنکھیں چلی گئی، میں آپ کی حدیث نہیں پڑھ پاؤں گا، آپ کے حدیث کا مطالعہ نہیں کر پاؤں گا، حدیث کو یاد نہیں رکھ پاؤں گا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، جب آپ نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک آپ کے آنکھ پر پھیر، اور اس کے بعد امام فساوی کہتے ہیں کہ دوبارہ مجھے بینائی حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ، یعنی ایسے علماء گزرے ہیں۔ بلکہ امام فساوی کے متعلق اس سے بھی بڑا دلچسپ واقعہ امام نے عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ امام محمد ابن عساکر دمشقی رحمہ اللہ نے تاریخ ابن عساکر میں نقل کیا۔ وہ کبھی فرصت سے میں آپ لوگوں کو سناؤں گا، ابھی آ، وقت نہیں ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، امام فساوی رحمہ اللہ نے یہ بات المعرفہ والتاریخ کے اندر نقل کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اہل بدعت سے جو ہے دور رہیں۔ اب اس کے بعد میں ان لوگوں کا ذکر کروں گا کہ یعنی ایک حدیث کو بھی آپ دیکھیں، سبحان اللہ، ایک حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کے اندر نقل کیا کہ الارواح جنود مجندۃ، جنودم مجندۃ، یعنی بہت پیاری حدیث ہے، اور صحیحین کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ فما تعرف منها اعتلف وما تناکر منها اختلف، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو روحیں ہیں، مجتمع لشکر یعنی مجتمع لشکر یعنی جمے ہوئے آرمی ہے، یعنی دو ملے ہوئے سپاہی ہیں، جن کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، دنیا میں ان کے اندر لطف ہو جاتی، یعنی ایک قسم دنیا میں جب ان کا تعارف ہو جاتا ہے تو وہ آپس میں مل جاتے ہیں، اور جن کے وہاں آپس میں ناواقفی رہتی ہے وہ ایک دوسرے جدا جدا رہتے ہیں۔ اب کیا مانا ہے اس حدیث کا؟ میں آپ کو اس پر بھی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جس کو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند کے اندر نقل کیا، اور یہ واقعہ ہے ایک صحابی کا جن کا نام ہے سیدنا خزیمہ ابن ثابت، جی سیدنا خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میں سجدہ کر رہا تھا، میں صبح جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک خواب سنایا، اللہ کے رسول نے اپنی پیشانی مبارک میری پیشانی مبارک سے لگائی کہ روحیں روحیں سے پہچان لیتی ہیں، ملتی ہیں، ملاقات کرتی ہے جو آپس میں محبت ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی روح کس سے ملے گی؟ المرء مع من حب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو لوگ کرکٹر سے محبت کر رہے ہیں، ایکٹر سے محبت کر رہے ہیں، تو وہ سوچیں قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور جو لوگ اسلاف سے محبت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جو لوگ اولیاء سے محبت کر رہے ہیں، اولیاء الرحمن سے محبت کر رہے ہیں، جو لوگ فقہاء سے، محدثین سے، مجتہدین سے، مؤرخین سے، دین کے وہ لوگ جو دین کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دی، چاہے وہ دعات ہو، چاہے اسی طریقے سے وہ لوگ جو مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، محققین ہیں، جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ان سے محبت کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ الدریہ کے اندر سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں اس سے مراد اہل حدیث ہے، یعنی جو صالحین سے مراد ہے وہ اہل حدیث ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بدعت سے دور رہیں۔ اگر آپ اہل بدعت کے قریب جاتے ہیں تو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ 5 علماء کی سیرت جو شیخ عمر بازمول نے بطور مثال بیان کی تھی اس کو ضرور پڑھیں۔ ایک ابو الحسن اشعری، امام غزالی، امام رازی، امام ابن عمر رازی، اس امام ابن عمر الرازی، امام شہرستانی، اور امام عبد الملک الجوینی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا کہ ان کی سیرت پڑھیں، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ اب یہاں سے میں جو پڑھ رہا ہوں یہ محمد ابن عمر بازمول کے الفاظ، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میں نے گروپ میں آج شیئر کیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ عربی میں تھا، تو میں عربی سے کوشش کروں گا، لفظاً لفظاً تو میں ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کوشش کروں گا کہ اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے، جو امام، سبحان اللہ، امام محمد عمر جو ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ امام محمد عمر کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اہل بدعت سے دور رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اہل بدعت کہتے ہیں کہ ابو الحسن اشعری کو آپ دیکھ لیں، جن کی تربیت اعتزال کے اوپر ہوئی، اور 40 سال ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ ذہین آدمی، غور سے سمجھے میری بات، ذہین آدمی ہے، عالم ہے، متکلم ہے،
40 साल कहते हैं कि 40 साल उन्होंने इस फिक्र पर यानी एतजाल की फिक्र पर जिंदगी गुजारी। क्यों? वो पहले उनके अफकार यानी उनकी सोहबत इख्तियार की और उन अफकार से वो मुतासिर हो गए। 40 साल उन्होंने उस फिक्र पर जिंदगी गुजारी और उसी में वो रहे, और उसके बाद आखिर में उन्होंने रुजू किया। कहते हैं अबू हामिद अल गजाली जो एक ज़हीन शख्स थे, आबिद थे, कलाम को भी जानते थे, फलसफे को भी जानते थे, जुहद को जानते थे, रियाजत को जानते थे, तसव्वुफ को जानते थे, आखिर में वो हैरत में मुब्तला हो गए और उन्होंने तसव्वुफ पर, कश्फ पर किताबें लिखी, उस तर्ज पर आपने किताबें लिखी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको उस तरीके से हटा दिया यानी हिदायत दी, और आपने मरने से पहले इल्जामुल अव्वाम अन इल्मुल कलाम किताब लिखी। उसी तरीके से अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन उमर राजी जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के जात के मुतालिक बहुत सारी गुफ्तगू की, इस्तिवा का एक मानों में उसकी तावील की, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हिदायत दी, लेकिन जिंदगी का एक अजीम हिस्सा किसमें चला गया? उसी अकीदे पर। इमामुल हरमैन के मुतालिक भी यही आता है, और आखिर में इमामुल हरमैन अब्दुल मलिक अल जुवैनी ने क्या कहा कि ए मेरे तलामिजा, ए मेरे दोस्त, ए मेरे दोस्तों, कि तुम अपने आप को कलाम में मुब्तला ना करो, कलाम में मसरूफ ना करो। अगर मुझे मालूम होता कि कलाम मुझे यहां लाता जहां पर लेकर आया है, तो मैं कभी कलाम का मुताला नहीं करता। और वो मरने से पहले कहने लगे कि अगर मैं उलूम में, इस्लाम में गर्क होता तो वो बेहतर था, लेकिन मैं उस चीज को पढ़ने लगा जिससे मुझे पढ़ने से मना किया गया था। ये बात आप समझें। फिर अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल करीम शहरस्तानी ने भी यही बात कही। मैं बताना ये चाहता हूं, आप ये क्यों बता रहे हैं, ये एक सवाल हो सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, या फिर मेरे तलबा, गौर से समझिए कि बहुत सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जहानत देता है, लेकिन वो उस जहानत का सही इस्तेमाल नहीं करते। हर चीज को पढ़ना नहीं है। अल्लामा इब्ने जोजी, अल्लाह की खबर पे करोड़ों रहमतें फरमाए, सैदुल खातिर उठा कर देखें, वो कहते हैं कि तलबा को चाहिए कि नफामंद इल्म पर वो तवज्जो दें और उसी में अपने आप को महदूद रखें जो इल्म नफामंद है। और उस इल्म के हुसूल से इब्तिदा करे जो इल्म काफी अहम है। क्यों? एक अक्लमंद आदमी ये बात जानता है कि हयात मुख्तसर है, लिहाजा इंसान एक जिंदगी में हर चीज नहीं सीख सकता, तो उसे चाहिए कि सबसे बेहतरीन चीज वो सीखे इस मुख्तसर हयात। और जब वो बेहतरीन चीज सीख ले तो वो उस इल्म से फायदा उठाए, अमल करे और आखिरत की तैयारी करे। यानी वो पहले किस चीज से इब्तिदा करे? वो चीज से जो नफामंद है, अकीदे से, तौहीद से, मनहज से, कुरान की तफसीर से, अहादीस से। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं अमानत के तौर पर आप लोगों को एक जाती वाकया सुनाता हूं। हमारे बाद मशाइख में से मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हमें दिलचस्पी मुनाजरे के मैदान से हुई, तो हमारे मशाइख में से हमारे एक शेख, शेख अबुल कलीम मकसूद हसन फैजी हफिज़ुल्लाह ने हमें नसीहत की कि फैसल, आपको चाहिए कि आप इस जहानत को कुरान को हिफ्स करने में लगाए, अहादीस को हिफ्स करने में लगाए, फिक़ा पढ़े, अकायद को तफसील से पढ़े, क्योंकि ये जो मुनाजराना मिजाज है वो इंसान को जो नफामंद इल्म है उससे वो दूर कर देता है। तो हम भी आपको यही नसीहत करेंगे कि आप नफामंद इल्म हासिल करें। आप अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देख लें। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कोई मामूली आलिम दीन नहीं है, देवबंद के शेखुल हदीस माने जाते हैं। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, अल्लामा शफी उस्मानी, उसी तरीके से यूसुफ बिन नौरी, बड़े बड़े उलमा रहमहुल्लाह अजमैन आपके शागिर्द थे, हनफी है। वो कहते हैं अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह, आप डॉक्टर रसूलुल्लाह अब्बास हफिज़हुल्लाह का एक मुहाजरा है, आप वो पढ़ कर देखें। उसके अंदर वो कहते हैं कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने आखिरी वक्त ये कहा कि काश हम पूरी जिंदगी हनफियत के दिफा में ना लगाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह के भी मुतालिक यही आता है कि अगर वो सियासत में ना होते तो और भी बहुत सारी मुफीद किताबें लिखते। मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी रहमहुल्लाह के मुतालिक भी यही यही बात आती है। तो बताना, मौलाना मंजूर बताना, ऐसे कई सारी मिसालें आपको मिलेंगे कि आप ऐसा इल्म हासिल करें जो नफामंद है। मैंने कल देखा कि एक तालिब इल्म ने, शायद उनका नाम अरसलान है, उन्होंने कहा कि एक बिदती ने दलाइल देना शुरू कर दिए मुर्दे से मदद मांगने के। यही यही मसला था, शायद अमवात से मदद मांग। मुझे आप बताइए, एक शख्स, मिसाल के तौर पर चले हम लेते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, या सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? आप लोग जानते हैं, दूसरे खलीफा है
اگر ہم ان کی فضیلت بھی بیان کرنا شروع کر دیں تو کافی ساری مجلسیں لگ جائیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی؟ سیدنا صہیب الرومی نے۔ صحابہ ان کو لے کر گئے۔ سیدنا عمر مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے تھے خود اپنے بلبوتے پر، کیونکہ آپ کو زخمی کیا گیا۔ یعنی انسان کمزور ہے، اگر کوئی شخص سیدنا عمر سے دعا کر رہا ہے یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مدد مانگ رہا ہے مرنے کے بعد، تو وہ مشرک ہے، اس کے شرک میں کیا شک ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سمجھائیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ یعنی مسئلہ واضح ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، 6 منٹ موجود ہے تو ہم 6 منٹ سوال و جواب کے لیے رکھیں گے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ خلاصۃ الکلام ہم نے آج اور کل یہ سیکھا، اور یہ اس موضوع پر ہمارا آخری کلام ہے۔ کل ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ علم کس سے سیکھا جائے انشاءاللہ، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ علم کس سے سیکھا جائے، اور اس پر ہم نے 2 کتابیں الحمدللہ اکیڈمی کی طرف سے بنائی ہیں۔ تاج بابا آپ وہ ڈیزائن کر دیے 2 کتابیں جو ہم بھیجے تھے آپ کو؟ جی بارک اللہ فیکم۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، کل ہم انشاءاللہ تفصیل سے یہ دیکھیں گے کہ علم کس سے لیا جائے گا۔ یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ بھی سوال ہم حل کریں گے کہ عالم کہتے کس کو ہیں؟ امام شوکانی نے، ابن حزم نے، شیخ عثیمین نے، عالم کہتے کس کو ہیں؟ اور تیسری بات بھی ہم یہ دیکھیں گے جو کافی اہم سوال ہے، کہ اگر دیکھیے پرانے زمانے میں تو سفر کرنا تھا، آج آپ پہنچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ جائیں فقہ جا کر شیخ صالح الفوزان سے سیکھیں، آپ پہنچ نہیں سکتے۔ میں کہوں جاؤں حدیث جا کر آپ شیخ عبد المحسن العباس سے سیکھیں، آپ پہنچ نہیں سکتے۔ میں یہ کہوں آپ عمر آباد چلے جائیں، خیر اب عمر آباد کی بات نہیں کرتے ورنہ اس کی بھی آپ لوگ کنٹروورسی بنا دیں گے کہ شیخ نے عمر آباد کا حوالہ دے دیا، عمر آباد کا منہج درست نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جامعہ سلفیہ اگر میں آپ کو جانے کی دعوت دوں تو آپ کہیں گے شیخ ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں، عمر ہو گئی ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ براہ راست مشائخ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ لوگ کیسے علم حاصل کریں۔ تو یہ باتیں بنیادی طور پر جو اگلی 3 درسیں ہوگی، اگلے 3 دروس ہوں گے، میں آپ لوگوں نصیحت کروں گا کہ اس میں ضرور شریک رہے، کیونکہ ایک بات میں آپ لوگوں کو وعدہ کر رہا ہوں کہ درس میں ہم بات کو دہرائیں گے نہیں۔ آپ ہر درس میں جب آپ آئیں گے آپ کو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو نفع مند علم ملے، اور آپ کو کچھ نئی نئی باتیں اور آپ کو کچھ نئے علمی فوائد حاصل ہوں۔ تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کر کر کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جابر ابن زید رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، امام دارمی رحمہ اللہ اپنے سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب جابر ابن زید رحمہ اللہ طواف کر رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان من فقہاء البصرہ، کہ اے جابر کہ تم بصرہ کے فقہا میں سو، فإن تفتا، اگر تم فتویٰ دو قرآن و حدیث کی روشنی میں دو، فإن فعلت غیر ذلك، اگر تم فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں دو گے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور جس کو فتویٰ دے رہے ہو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگر کسی کے کچھ سوالات ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو امید کہ کسی کے کچھ سوالات نہیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔